دیکھو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو رمضان عطا کیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان آتا ہے صرف عبادتیں کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، تسبیح و تحمید کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، راتوں میں تہجد پڑھنے کے لیے، سحری کرنے کے لیے. میرے بھائی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن رمضان یہ جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ صرف عبادت کے لیے آیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے. حقیقت میں اللہ رب العزت ہمیں آپ کو جو رمضان دیتا ہے نا، وہ صحیح معنوں میں باشعور باحث انسان بنانے کے لیے دیتا ہے. اللہ رب العزت یہ ہم پر اس نے جو روزے فرض کیے ہیں، کیوں فرض کیے بھائی؟ یہ کوئی خوراک بچاؤ آندولن ہے کیا کہ معاذ اللہ 11 مہینے ہم لوگوں نے رزق کھا کھا کر کے اللہ کے خزانے رحمت میں کمی کر دی ہے، تو اب اس کے ہاں بجٹ کم ہو گیا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ بھئی 1 مہینہ روزہ رکھ لو، تھوڑا صبر کرو، جب بجٹ بن جائے گا تو ہم دوبارہ تم کو رزق چالو کریں گے، دینا شروع کریں گے، اور پھر تم لوگ کھانا پینا. ایسا ہے کیا معاذ اللہ؟ میرے بھائی اللہ کے خزانے رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور تمہارے گھر بھی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے سارے سامان ہیں، تمام آشائشیں ہیں. لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک تمہیں کھانے پینے اور تمام نفسانی خواہشات سے دور رہنا ہے. میرے مالک کیوں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیونکہ جب تم بھوکے رہو گے نا، رمضان میں روزہ رکھو گے، بھوک پیاس کاٹو گے، تو پھر میری دھرتی پہ بسنے والے میرے غریب بندے جو کئی دن گزر جاتا ہے انہیں ایک وقت کا بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، تب تمہیں ان کی بھوک کا احساس ہوگا، ان کی پیاس کی شدت کا احساس ہوگا، تب تم ان کی مجبوریوں کا اندازہ، ان کے دکھ اور تکلیف کا تم اندازہ لگا پاؤ گے. اور جب تمہارے اندر دکھی انسانیت کے درد کا احساس پیدا ہوگا، تم ان کے درد اور تکلیف کو محسوس کر پاؤ گے، تب پھر تم صحیح معنوں میں انسان بنو گے. تب تمہارے اندر ایموشنز آئیں گے، جذبات آئیں گے، ہمدردی پیدا ہوگی، نرمی آئے گی تمہارے اندر، اور تب جا کر کے تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام اور رتبہ حاصل کر پاؤ گے. دیکھو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ رمضان میں تم چاہے جتنی عبادتیں کرو. ہم لوگوں کا تصور یہی ہے نا کہ بھئی رمضان آئے گا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے، تراویح پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے ہم خوب ثواب حاصل کریں گے، اجر کمائیں گے اور جنت اپنے نام کر لیں گے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ تم رمضان میں جتنی چاہو نیکیاں کر لو، جتنی چاہو نمازیں پڑھ لو، جتنے چاہو تراویح پڑھ لو، اور راتوں رات جگ کر کے تم چاہے جتنے نفل پڑھو، تہجد پڑھو، تسبیح و تحمید کرو، صدقہ و خیرات کرو، کچھ بھی کرو، لیکن تمہاری یہ نیکیاں، تمہارے یہ اعمال سب جا کر کے آسمان میں معلق ہو جائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری یہ نیکیاں، عبادتیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک تم عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کر دو گے. میرے مالک ہم نے عبادتیں کر لی ہیں، نیکیاں کر لی ہیں، روزہ نماز سب کچھ کر لیا ہے، تیرا حکم تھا ہم نے کر لیا، اب قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ صدقہ فطر کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو گویا بارگاہ عزت سے جواب ملتا ہے کہ دیکھو تم نے روزے رکھے نا، تم نے بھوک پیاس تو کاٹی ہے، تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یار 4 سے 5-6 گھنٹے تک اگر انسان کو کھانا نہ ملے تو اس کو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اگر پینے کے لیے صاف ستھرا پانی نہ ملے تو زبان کیسی سوکھ جاتی ہے، انسان کے اندر کمزوری اور ناقاہت آ جاتی، وہ اندر سے بے چین ہو جایا کرتا ہے. اور دیکھو عید آ رہی ہے، عید میں تم اپنے لیے جامہ جوڑا خریدو گے، اپنے زیب و زینت کے لیے تمام سامان مہیا کرو گے، اپنے بچوں کو کپڑے لا کر کے دو گے، جوتے لا کر کے دو گے، نئی نئی چیزیں لا کر کے دو گے. لیکن میری اسی دھرتی پر میرے کچھ غریب بندے ہیں جن کو کئی دن گزر جاتے ہیں، ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ملتا ہے، ان کے پاس پینے کے لیے صاف ستھرا پانی نہیں ہے. اور بہت سارے ہمارے ایسے غریب بندے ہیں کہ جن کے پاس عید میں پہننے کے لیے نیا کیا کوئی عام سا کپڑا بھی نہیں ہوگا، وہ اپنے بچوں کو جوتے چپل نہیں خریدوا پائیں گے، وہ اپنے بچوں کی ضرورتیں نہیں پوری کر پائیں گے. اس لیے تم نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہے، بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے، تمام تر تکلیفوں کا تمہیں احساس ہو گیا ہے. اس لیے اب زمین میں نکلو، جاؤ اپنی بستیوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، خاندان رشتہ دار میں ڈھونڈو ایسے غریب بندوں کو کہ جن کے پاس پیسے نہیں، راشن نہیں، غلے نہیں، تم جا کر کے ان کو صدقہ فطر دو. جب تک تم جا کر کے میرے ایسے مجبور لاچار غریب بندوں کی مدد نہیں کر دو گے، ان کو راشن نہیں دے دو گے، ان کو صدقہ فطر نہیں دے دو گے،
جب تک ہم تمہارے رمضان کے سارے اعمال اور عبادتیں آسمان میں معلق رکھیں گے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے دیں گے۔ جاؤ اور دکھی انسانیت کے آنسو پوچھو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، غریبوں کی مدد کرو، انہیں کپڑے دو، اور جو کچھ تم سے ہو سکے تم ان کی حاجتیں پوری کرو، خوشیوں میں اپنی شریک کرو، ان کو ان کے دکھ بانٹو اور ان کا سہارا بنو۔ ورنہ آپ رمضان میں جتنی بھی چاہیں تہجد پڑھ لیں اور جتنے تسبیح و تحمید کریں، جائیں عمرے پہ بھی چلے جائیں، لیکن میرے بھائی اگر آپ کے اندر انسانیت کا درد نہیں ہے، اپنے اگل بگل بسنے والے غریبوں، لاچاروں، مجبوروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، اور اپنی فیملی، اپنی بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، خاندان، رشتہ دار کے لوگوں کا تمہیں خیال نہیں ہے، تو پھر تم سالوں سال رکھا کرو روزے اور پڑھا کرو نمازیں، کرو راتوں رات تہجد ادا کرو، لیکن یہ تہجد، یہ نمازیں، یہ عبادتیں تمہیں کبھی جنت نہیں دلا پائیں گی اور ان سے کبھی اللہ کی رضا تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ تو رمضان اللہ رب العزت ہمیں جو دیتا ہے وہ صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے، یہ روزے ہم پر اللہ نے جو فرض کیے ہیں ہمیں احساس دلانے کے لیے، ہمارے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ میرے مالک روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کا نور اتر آئے، تمہارے اندر روحانیت پیدا ہو، نورانیت پیدا ہو، اور تمہارے اندر انسانیت کے دکھ کا احساس پیدا ہو، تم برائیوں سے بچو، بے حیائیوں سے بچو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اور دکھی انسانیت کو تم فائدہ پہنچاؤ، اللہ کے مجبور غریب لاچار بندوں کی مدد کرو، ان کا سہارا بنو۔ اور اگر یہ چیز تمہارے اندر آ گئی، تمہیں دوسروں کے دکھ سکھ کا احساس ہو گیا، تمہارے اندر اپنوں کی فیلنگ آ گئی، اپنوں کے تعلق سے انسانوں جیسے جذبات تمہارے اندر پیدا ہو گئے، تو پھر سمجھ لو رمضان کا مقصد حل ہے، اور یہ پھر ایک مہینہ رمضان کیا، پھر تو تمہارا سالوں سال رمضان ہی گزرے گا، اور ہر شب تمہاری شب قدر ہوگی، اور ہر رات لیلۃ القدر کی طرح گزرے گی۔ نہیں تو پھر یہ بھوک پیاس کاٹنے سے، یہ نام کا روزہ رکھنے سے اور عبادتیں سجدے کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ وہ دیکھو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس کاٹتے ہیں، لیکن شام کو سوائے بھوک پیاس کاٹنے کے اور انہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ جو مقصد تھا وہ مقصد ہی حل نہیں ہوا۔ یہ بھوک پیاس کاٹ کے بھی، روزہ رکھ کر کے بھی انسانیت کا درد محسوس نہیں کر پائے، اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کر پائے، اللہ کے بندوں کے لیے مفید نہیں بن سکے، یہ اپنی ذات سے اللہ کے بندوں کی خدمت نہیں کر سکے، ان کو نفع نہیں پہنچا سکے۔ اس وجہ سے چونکہ ان کے اندر شعور نہیں آیا، احساس نہیں پیدا ہوا، یہ ایموشن سے، جذبات سے خالی رہے، اس وجہ سے ان کے روزے اور عبادت کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا، ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں، ان مشینوں کے دور میں، اللہ رب العزت نے یہ ہمیں جو رمضان عطا کیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ایک باشعور، باحث، زندہ دل انسان بن سکیں، اپنوں کی قدر کر سکیں، غریبوں کے کام آ سکیں، دکھی انسانیت کے آنسو پو سکیں، اور اپنے قوم، سماج اور ملک کے لیے مفید تر ناگرک بن سکیں۔ ورنہ ان مشینوں نے نا آج صرف اپنے پاس بیٹھے لوگوں سے ہمیں دور نہیں کیا، بلکہ خود ہماری ذات سے بھی ہمیں دور کر دیا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو خبر نہیں ہوتی کہ ہمیں کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب کھانا پینا کرنا ہے، کب کام کرنا ہے، بس وہ ریلز دیکھتے جا رہے ہیں، شارٹس دیکھتے جا رہے ہیں، کوئی مقصد، کوئی مطلب نہیں ہے، بس لگے پڑے ہیں موبائل میں۔ میرے بھائی یہ جو ہمیں اپنے آپ کا بھی احساس نہیں رہا، رمضان اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنا بھی احساس کریں، اپنی صحت کا بھی خیال کریں، اور اپنے اگل بگل بسنے والے، اپنے پاس رہنے والے دوست احباب، ماں باپ، بھائی بہن، خاندان، رشتہ دار، سب کی ہم فکر کریں اور سب کو آگے لے کر کے بڑھیں۔ یار اپنی اس اسکرین لائف سے ہٹ کر کے نا کچھ اپنی اسپریچول لائف پر بھی توجہ دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے اور صحیح معنوں میں اس آنے والے رمضان کی، اس کے تمام تر لمحات کی زیادہ زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔